اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہیں رب کائنات کے لیے، جو بہترین خالق ہے، بہترین مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسا خلق کرنے والا کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں، ایسا پالنے والا اس جیسا کوئی پالنے والا نہیں، ایسا عطا کرنے والا کہ اس جیسی عطا کسی کی نہیں، ایسا بہترین رب کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہی زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے۔ اور بعد حمد و ثناء پروردگار عالم ہمارا بہترین درود و سلام محمد اور آل محمد پر ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین سی کائنات کو سجا ڈالا، اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ محمد اور آل محمد کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فریحہ عدنان، اپنے پروگرام پیغام رمضان میں الکاظمین ٹی وی پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ التجا ہے، ماہ دعا ہے، ماہ رب ہے، ماہ توبہ ہے، ایسا بہترین مہینہ کہ جسے خدا کہہ رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے یہ، اور آج کی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ذاکر اہل بیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں ذاکر اہل بیت عالیہ کامران کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، خدا آپ کو اس کا اجر عطا کریں گے۔ چونکہ آپ بذات خود الکاظمین ٹی وی کی ممبر ہیں، ماشاءاللہ ہماری سینئر ہیں آپ، ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، مزید سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں تو آپ کا کیا ہی شکریہ ادا کروں، ہاں بس یہ دعا ضرور کروں گی کہ جناب زہرا آپ کو اجر عطا کریں۔ جس عقیدت سے سب مل کے کام کر رہے ہیں بی بی قبول کریں اور ہماری توفیقات میں مزید اضافہ کریں۔ اچھا عالیہ باجی، میں پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک شعر سے میں آغاز کروں گی سوالات کا، کہ راہب سے پوچھئے کبھی فطرت سے پوچھئے، کشتی بھور میں ہو تو کنارہ حسین ہے، حیدر کا آفتاب ہے زہرا کا مہتاب، حر کے نصیب کا تو ستارہ حسین ہے، اور یہ پھول تیسرا ہے امامت کی شاخ پر، جس کو نبی پڑھیں یہ وہ کلمہ حسین ہے، اور دا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے کہ محسن میری نجات کا ضامن حسین ہے، میری نہیں ہم تمام مولا کے چاہنے والوں کی نجات کے ضامن سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ تو اسی سے میں اپنے سوال کا آغاز کروں گی کہ یہ جو حسینی سفر ہے، سفر مودت، سفر عشق، کہاں سے آغاز ہوا یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا لائق زیبا پاک پروردگار عالم کے لیے جو کل عالمین کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام محمد وال محمد کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ آپ کے سوال کا جواب دوں، سب سے پہلے تو میں آپ کی اور الکاظمین ٹی وی کی اور پوری الکاظمین ٹی وی کی جو پوری ٹیم ہے ان سب کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج شریک عبادت کیا۔ ماہ رمضان خود ایک مبارک مہینہ، عبادت کا مہینہ، اور پھر اس مبارک مہینے میں مجھے عبادت کے لیے ہی طلب فرما لیا، کیونکہ در حقیقت ذکر حسین عبادت پروردگار عالم ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اس حسینی سفر کا آغاز بچپنے سے ہی میرے اس سفر کا گویا آغاز ہو چکا تھا۔ تنظیم المکاتب سے میں منسلک تھی، علامہ رضی جعفر صاحب کے جو زیر نگرانی مدرسہ تھا اس میں باقاعدہ اسپیچ کیا کرتی تھی، اور پھر جو اس کے امتحانی درجے ہیں وہ منازل طے کرتے کرتے بالآخر میں ایک ایسے مقام تک آ پہنچی۔ میں سمجھتی ہوں شاید وہ میری نجات کا ایک لمحہ تھا کہ جب علامہ رضی جعفر صاحب نے مجھے اسپیچ کمپٹیشن میں کھڑا کیا، اور اس میں میرے بالکل مد مقابل علامہ آغا نسیم عباس صاحب کو کھڑا کیا جو آج جعفر طیار کی مرکزی امام بارگاہ کے پیش امام ہیں، ان کو کھڑا کیا کیونکہ وہ سب سے سینئر تھے ہمارے مدرسے کے۔ تو ان کے سامنے جب مجھے کھڑا کیا اور اسی کمپٹیشن میں سیکنڈ پوزیشن لائی ہوں، تو انہوں نے میرے سر پہ دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ آپ ہمارے مدرسے کی تنظیم المکاتب کے ایک ہونہار شاگرد ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ایران بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں شاید وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں نے گمراہیوں سے نکل کر
روشنی میں اپنا قدم رکھ دیا تھا. واہ واہ واہ. اور وہی ایک لمحہ ایسا تھا کہ سر پہ ایک عالم کا ہاتھ آنا تھا کہ میں نے سفر پہ پھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ میں کہاں تھی اور اب کہاں پہنچ کہاں گئے. پہنچ گئے. تو بس یہ اس طرح سفر جاری رہا بچپنے سے لے کر اب تک مجالس پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ اب تک سمجھ لیجیے تقریباً مجھے 27 سال ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے. کہ میں پہلے اسپیچ کیا کرتی تھی, پھر اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لیا کرتی تھی, اور پھر ماشاء اللہ ذاکری کی طرف آ گئی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میری دعا ہے کہ آپ اپنی آخری سانس تک مولا کی ڈیوٹیز دیتے رہیں. اور اسی کے ساتھ عالیہ بھائی جی مجھے بتائیے گا کہ کوئی حسین یاد اس سفر کی جو ہم سے آپ شیئر کرنا چاہیں. بہت حسین یادیں ہیں اور بہت خوبصورت سوال آپ کی طرف سے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یقیناً میں سمجھتی ہوں ہر ذاکر کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا لمحہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ایک حسین یاد کے طور پر آپ کو ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے حسین ترین یاد ہے کربلا معلیٰ, کہ جہاں پر میں نے مجلس امام حسین علیہ السلام پڑھی, اور جس مقام پر پڑھی وہ روضہ امام حسین علیہ السلام سے کچھ ہی دور واقع تھی. اس کے علاوہ یہ حسین یاد, اور اس کے علاوہ حرم امام حسین علیہ السلام میں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے, اور ابھی حال ہی میں ایران میں امام رضا علیہ السلام کے سین امام رضا علیہ السلام میں مجلس امام علی رضا علیہ السلام پڑھنے کا حسین اتفاق ہوا. تو میں سمجھتی ہوں یہ چند ایسی حسین یادیں ہیں کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ زادے راہ, قبر میں جانے کے بعد اگر فرشتے مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارے نیک اعمال کون سے ہیں, تو میں انہیں یہ گنتی پر بتا سکتی ہوں کہ یہ وہ مجالس ہیں کہ جو یقیناً میری نجات کا باعث بن سکتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عالیہ باجی, چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے, یہ بتائیے گا کہ ایک عزادار کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ایک عزادار کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مولا نے یہ منصب ہمیں چن کر عطا فرمایا, اور ہمارے اوپر یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم جب اس منصب میں آ گئے تو ہمیں اس منصب کی عزت بھی کرنی ہے اور دوسروں سے کروانی بھی ہے. بالکل یہ نہیں کہ ہم کردار میں بالکل بدترین کردار پیش کریں, ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں تو ممبر پہ خود کو ایک با کردار ثابت کریں, پردے کے اوپر تلقین کریں, لیکن جب ہم ممبر سے اترے تو پردہ سب سے پہلے ہم نے اتارا, ہم نے اپنا کردار ہی داغدار کر دیا. تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری اول ترین ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے ممبر سے نظر آ رہے ہیں ویسے ہی ہم عملاً بھی نظر آنے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جانے سے پہلے الکاظمین کی جانب سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, الکاظمین چینل کو, اور کوشش کریں کہ اسے شیئر کریں, اور اس چینل کے لیے دعا کیجیے. اس چینل کی جو پوری ٹیم ہے بہترین دن رات کی محنت کر کے اس چینل کے پروگرام کو اس مقام تک پہنچا رہی ہے, اور میں آپ تمام لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام لوگوں کو بھی صحت, زندگی, تندرستی عطا فرمائے. الکاظمین ٹی وی کو, الکاظمین ٹی وی کی پوری ٹیم کو پروردگار عالم صحت, زندگی, تندرستی عطا فرمائے. اور ان تمام میسیجز کے ساتھ سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ خدا کو بھی راضی کریں اور خلق خدا کو بھی راضی کیجیے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم خدا کو تو راضی کرنے میں تگ و دو کر رہے ہیں, بے شک لیکن ہم خدا کے بندے کو کس طرح سے راضی کریں یہ ہمارے اختیار میں ہے, بے شک, لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے. تو خدا ہمیں توفیق عطا کرے بے شک کہ ہم اس کے بندوں کو راضی کر سکیں, بے شک, اور اس کے بعد یقیناً خدا ہم سے خود ہی راضی. اور اسی کے ساتھ ناظرین اب اپنی میزبان فریہ عدنان کو اجازت دیجیے. ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ, جب تک کہ اللہ حافظ, فی امان اللہ.